سورہ مبارکہ الدہر کی ابتدائی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور 3 آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ ان تینوں آیتوں میں انسان کی خلقت کی بات ہو رہی ہے، انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مگر لہجہ پکار کے بول رہا ہے، اللہ کا لہجہ پکار کے بول رہا ہے کہ یہ سب انسان برابر نہیں ہے، مختلف انسانوں کی بات ہو رہی ہے، مختلف قسم کے انسان ہیں۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ، ان تینوں آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد تفسیر پہ غور کریں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط پانی سے اور اسے مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ فجعلہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے قرار دیا اسے سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس انسان کو انا ہدیناہ، ہو کا اشارہ ہے انسان کی طرف، اور ہم نے اس انسان کو رستہ دکھایا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس انسان کو رستہ دکھایا ہے، اما شاکرا اما کفورا، یا یہ شکران نعمت کرنے والوں میں سے قرار پائے، اس کی مرضی ہے کہ یا یہ کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی یہ شاکر ہو جائے یا یہ کافر ہو جائے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ اب یہ آیت کا وہ ترجمہ ہے جو معمولاً کیا گیا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے استفادہ کرنے کے بعد، اپنے استادوں سے استفادہ کرنے کے بعد، اس ترجمے سے ہٹ کر بھی ترجمہ ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہوں گا۔ اور عجیب اتفاق کہیے کہ ایام اعزاں میں یہ امروہہ سوسائٹی میں میری پہلی حاضری ہے، اور پھر اب 2 دن بعد تو ایام اعزاں ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو یہ گویا آخری حاضری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے بعد۔ اور بقول جناب معصوم نقوی صاحب ابھی تو ہمارے ساتھ تھے، بقول ان کے کہ گزرا وقت سے بیٹھ رہے ہیں ممبر پر، تو میں نے گزارش کی کہ کیونکہ مجھے اس کے بعد بھی کہیں حاضر ہونا ہے، تو اس لیے شاید مومنین کو بھی یہ ہے کہ رات 10 بجے سے پہلے تو مجلس ہونی نہیں ہے، تو یہ جلدی کیسے ہو گئی؟ تو بہرحال اس کا ایک سبب ابھی بتا دیا میں نے آپ کو۔ ایک اور نبی کی ذات پہ صلوات کریں۔ دیکھیے، میں ان بچوں اور جوانوں سے ان سے خاص توجہ چاہوں گا، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ انسان قرآن مجید میں، قرآن کی زبان میں انسان کی 4 تصویریں، 4 قسمیں بیان ہیں۔ خبردار، ہر 2 آنکھیں، ہر 2 کان، ہر 2 ہاتھ، ہر 2 پیر رکھنے والا ایک جیسا نظر آنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سارے انسان جو ایک جیسے نظر آئے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں بات تو ان کی کر رہا ہوں جو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر بات ان کی ہو رہی ہے کہ جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں انہی انسانوں کو اللہ نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ ذرا جلدی جلدی تمہیدی بیان سے گزرتے ہوئے ان ناموں کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ قرآن نے کہاں کہاں انسان کو کیا کیا کہہ کر یاد کیا ہے، یعنی اللہ نے کیا کیا کہا ہے انسان کو۔ اچھا، مجلس ہو اس لیے رہی ہے کہ ہم کامل ترین، اکمل ترین انسانوں کی یاد میں جمع ہیں، اور اس لیے جمع ہے کہ ہم بھی بہتر انسان ہو جائیں۔ اور کیا مطلب ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ وہ جن انسانوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے ان میں ایک وہ انسان ہے جسے اللہ انسان کہتے ہوئے جانور کہہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، مولانا یا انسان کہہ رہا ہے یا جانور کہہ رہا ہے اللہ؟ نہیں، جس انسان کو اللہ جانور کہہ رہا ہے وہ بھی انسان ہی ہے۔ اچھا، پھر میں ابھی فہرست بیان پہ کرنے سے پہلے پھر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ اور مولا علی کی خدمت سے لے لیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔
چلتے پھرتے جنازے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے مولا کے نزدیک؟ جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کا احساس مر چکا ہو، وہ چلتی پھرتی میت ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہر نظر آنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کہا لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دیں یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اور جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے ورنہ کوئی کہتا تبرہ کر رہے تھے، یہ قرآن ہے۔ اللہ انسان کو جانور کہہ رہا ہے اور پھر خود کہتا ہے کہ نہیں یہ اس سے بھی پستر ہے، اس لیے کہ جانور کو تو ایسا بنایا نہیں ہے، تو پھر جانور اسے کیوں کہوں؟ ایک اور صفحہ پلٹا تو ہمیں قرآن کی آیت نظر آئی، ارشاد ہوا ہیا کل حجارہ اشد قسوۃ، یہ پتھر ہیں اور پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ اللہ نے اس انسان کو پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت بولا ہے۔ پھر ایک اور صفحہ پلٹا تو میں قرآن کی آیت کی زیارت ہوئی جہاں ارشاد ہوا شیاطین الانس والجن، شیطانوں کی دو قسمیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی شیطانوں کی دو قسمیں ہیں، شیطان جن بھی ہوتا ہے، شیطان انسان بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، شیاطین الانس والجن، انسی شیطان اور جنی شیطان۔ یہ قرآن نے پھر انسان کو شیطان کہہ دیا۔ اب یہ قرآن ایک مرتبہ شیطان کے نام بتا رہا ہے، پھر ہم نے یہ 3 طرح کے نام سنے، تو ایک اور نام بھی ہمیں قرآن ہی میں نظر آیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ بھی انسان ہی کو اللہ نے کہا ہے۔ تو اب انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان ہے، انسان کو کہہ رہا ہے یہ جانور پستر ہے، انسان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ پتھر ہے، اس سے زیادہ سخت ہے، انسان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا خلیفہ ہے۔ اچھا الفاظ قرآن کے ہیں تو ہمیں احتیاط سے کام بھی لینا ہے۔ لفظ خلیفہ اللہ نے انسان کے لیے بولا ہے، اور کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے، لہذا ترجمہ اب خلیفہ کا جانشین نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں اس کا خلیفہ آ کے بیٹھے۔ اللہ اگر انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے تو خلیفہ ہمیشہ جانشین نہیں ہوتا، خلیفہ کا ایک مطلب جانشینی ہے، خلیفہ کا جو صحیح اور واضح اور روشن اور وسیع مطلب ہے وہ ہے نمائندہ۔ اللہ اپنا نمائندہ زمین پر بنا رہا ہے، اور نمائندے کے لیے کسی تخت اور کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی، تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا بات جا رہی ہو تو۔ نمائندے کے لیے کسی ممبر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اور سرگوشیاں ہونے لگیں آپس میں، ممبر کے برابر میں ہی حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے۔ نبی میرے مولا علی علیہ السلام نے عمار یاسر سے کہا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں؟ لوگ آپس میں کانوں میں کچھ کہہ رہے تھے۔ عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ السلام، بھئی یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جناب عمار سے پوچھا عمار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپس میں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ما ہذہ الآباد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ ہمارے لیے کھا کے چل نہیں رہا ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ذرا۔ نہیں
اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ محمد وآل محمد۔ بات روشن ہے، مضمون میرا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی گرفت میں میرا مضمون ہے۔ اللہ قرآن مجید میں انسان کے نام بیان کر رہا ہے، تو منزل یہ ہے، گفتگو کی منزل یہ ہے کہ اللہ اسی انسان کو، توجہ میری طرف ہے، اللہ اسی انسان کو اپنا خلیفہ بھی کہتا ہے، اور خلیفہ یعنی نمائندہ۔ ہاں، جانشین بھی کبھی کبھی خلیفہ کہلاتا ہے، مگر خلیفہ یعنی نمائندہ، توجہ۔ اور نمائندگی توجہ، آگے بڑھ رہا ہوں اسی باب میں، اسی میدان میں کچھ دیر رکنا چاہ رہا ہوں۔ نمائندگی بہت سارے پیغامات رکھتی ہے، توجہ۔ ہم پاسپورٹ پکڑ کر، مثال دے رہا ہوں بھائی، پاسپورٹ پکڑ کر ہم فلاں ملک کے بارڈر پہ پہنچ گئے، ہم نے پاسپورٹ انہیں امیگریشن والوں کو دے دیا، اب بہت دیر تک تو وہ صفحے پلٹتے رہے، ہمیں ایسا لگا جیسے اس میں وہ کچھ ڈھونڈ رہے، تو ہم نے کہا ہمارا نام، ہماری تصویر تو پہلے صفحے پہ لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے نہیں ویزا کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا یہ ویزا کیا ہوتا ہے؟ توجہ، مثال دے رہا ہوں بھائی، اتنا بھی ناسمجھ نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا جی شاید ہمارا نام، ہماری تصویر ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے کہا یہ پہلے صفحے پہ ہی ہمارا نام، ہماری تصویر ہے۔ کہنے لگے نہیں ویزا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا جی ویزا کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے ویزا ہمارا نمائندہ جو آپ کے ہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس وطن میں آنے کی آپ کو اجازت دے، اسے ویزا کہا جاتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں تو میں مثال مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے وطن کا جو نمائندہ آپ کے وطن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو اجازت دے گا تو آپ ہمارے وطن میں آئیں گے۔ اب قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم کی آیت سمجھ میں آتی ہے، ان اللہ ہوا مولا، جان لو نبی کا مولا اللہ ہے، وہ جبرائیل و صالح المومنین، نبی کی مدد کرنے والا اللہ ہے، جبرائیل ہے، اور وہ جو یہ طے کرے کہ مومن کون ہے، وہ میرے نبی کی مدد کرنے والا ہے، جو یہ لکھ کر دے گا کہ کون مومن ہے، وہ کون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے، وہ وہی ہے جس کا ذکر سن کر چہرہ کھل جاتا ہو، دل باغ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ صالح المومنین کون ہے بھائی؟ اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، یہ صفت موصوف نہیں ہے، صالح مومن ترجمہ نہیں کیا جائے گا، نیک مومن نہیں کہا جائے گا، صالح المومنین۔ اچھا، اگر صفت موصوف ہوتی، عربی گرامر والے ذرا توجہ سے سنیں گے، اگر یہ صالح المومنین صفت و موصوف ہوتا، یعنی نیک مومن، صفت و موصوف کا ترجمہ کریں گے نیک مومن، تو نیک مومن یا تو مومنین کا لفظ ہے، صفت و موصوف میں مطابقت ہونی چاہیے۔ صالح مفرد ہے تو وہاں مومن ہونا چاہیے تھا، صالح کے بعد مومنین ہے، وہ جمع ہے، یہ مفرد ہے۔ کوئی ہے جو مومنین کی تصدیق کرتا ہے، کوئی ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون مومن ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب حضرت ابو طالب نے مولا علی کو آغوش میں لیا اور لے کے چلے اپنے گھر کی طرف، تو مکے کے یہودی اور عیسائی، کعب الاحبار اور پادری سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ مکے کا تو دستور یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ طے کیا جاتا ہے پہلے ہی کہ یہ حلالی ہے یا نہیں ہے جی۔ تو حضرت ابو طالب کو کیا گھبراہٹ، حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب، فرمایا آزما لو میرے بچے کو۔ تو دستور یہ تھا کہ نومولود کو لٹا دیا جاتا تھا ایک مخصوص جگہ پر لے جا کر، اور سب لوگ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آتا تھا، وہ اس بچے کو اگر اذیت پہنچاتا تھا، بچہ اسے دیکھ کر، اسے مل کر، اسے دیکھ کر گھبرا جاتا تھا، تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر بچہ اس سے کوئی پریشان نہیں ہوتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا، مولا علی کے آنے پر بھی یہی خواہش ہوئی۔
حضرت ابو طالب نے اس پتھر پہ لے جا کے لٹا دیا. کچھ ہی دیر کے بعد سانپ نکل کر آیا. اس نے اپنا پھن مولا پر پھیلایا. مولا نے پہلے ایک ننھا سا ہاتھ بلند کیا. اب یہ میں کہہ رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ جس کا ہاتھ گہوارے میں اتنا مضبوط ہو اس کا ہاتھ ننھا سا کہاں رہا. مولا نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور سانپ کے منہ میں دیا، اور دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسری طرف سے اس کا منہ پکڑا، جسے شاعر حضرات کلہ اجدر کہتے ہیں نا. ایک کلہ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے دوسرا کلہ پکڑا. جی دو بادشاہ پکڑی اس کی، دو کلے پکڑے اس کے، اور میرے مولا نے اسی کیفیت میں پکڑ کے اسے چیر دیا. جی ایک لمحے میں سانپ دو نیم ہو گیا، برابر کا ہو گیا. آگے بڑھے مولا، حضرت ابو طالب نے گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کا بوسہ دیا، لے کے چلنے لگے. تو پھر وہ یہ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا، میں نے لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو چیر دیا، پھاڑ دیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ نہیں، تھوڑا سا اور توجہ کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. تاریخ کا ایک حسین صفحہ ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. کہنے لگے آپ کے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب کیسے طے ہوگا کون حلالی ہے اور کون غیر حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا ان سے کہہ دیجئے اب یہی بچہ کسوٹی ہے. اب قیامت تک اس کا ذکر پیمانہ ہے، یہ بچہ پیمانہ ہے، اس کا ذکر پیمانہ ہے کون حلالی ہے. ایک رستہ کسی کے طیب الولادت ہونے کا، یعنی جاننے کا کہ کون طیب الولادت ہے. ایک رستہ طیب الولادت کی شناخت کا، ایک رستہ حب علی ہے، محبت مولا علی ہے. یہ میں کوئی زور بیانی نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی ذاکری نہیں ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. جی اور یہ تو ایک باب ہے، اگر اس مضمون پر باب بدل کر میں کتاب مکمل کروں تو اتنی حسین کتاب بنے گی. جی دنیا میں یہ پہچان، آخرت میں جنت پوچھے گی کہ کون آپ کا ہے. جی حدیث ہے، آخرت میں جنت پوچھے گی مولا علی سے کون آپ کا ہے، جو آپ کا ہے وہی میرا ہے. جی مامون رشید بیٹھے ہوئے، مولا رضا تشریف فرما ہے مامون رشید کی کرسی برابر میں، مولا کا دربار لگا ہوا ہے، سوالات کا دورانیہ ہے، مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ سوالات پوچھنے آ رہے ہیں. ایک شخص نے آواز دے کر کہا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ جی مولا رضا نے فوراً فرمایا ہمارا عقیدہ مطابق حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار کا فرمان یہ ہے، اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے. تو مامون رشید کی آواز آئی کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ. نبی مکرم نے فرمایا علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. قاسم اور قسیم میں فرق ہے بھائی، جو ایک دفعہ بھی تقسیم کر دے اسے قاسم کہتے ہیں، جس کا کام ہی تقسیم کرنا ہو اسے قسیم کہتے ہیں. ایک آدمی کو تو نہیں بھیجنا نا جنت میں، اس لیے قاسم نہیں ہے قسیم ہے. سلوات پڑھے ذرا محمد والے. علی قسیم النار والجنہ، حدیث مصطفیٰ سرکار کی حدیث ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. مامون رشید کہنے لگا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوڑا سا پیچھے ہو کے تشریف فرماؤں. ایک سلوات پڑھیے ذرا محمد والے. اسے بچے کو پیچھے کر دیں. ٹھیک ہو میرے بچے، ٹھیک ہو؟ ایک اور سلوات. بات آگے بڑھے، کہنے لگا یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے. مولا رضا نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اسے سمجھائے گی. جی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، حدیثیں بھی حدیثیں سمجھاتی ہیں.
جی میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہیں کرنا. طالب علم کا کام انکار کرنا نہیں ہوتا، تحقیق کرنا ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے اسے ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، کیسے مان لیں اس بات کو؟ تو بھائی تمہاری سمجھ معیار کب ہے؟ جو تم سمجھ لو تو دین کامیاب اور تم نہیں سمجھے تو دین ہارا. یہ کیا بات ہوئی؟ جی تو کہنے لگا، حضرت فرمایا میں ایک اور حدیث تمہیں سمجھاتا ہوں، ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اسے سمجھائے گی. میرے مولا رضا نے فرمایا تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آئی کہ علی جنت و دوزخ کے بانٹنے والے ہیں، تو یہ حدیث تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی کی وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، علی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں. دقت ہوئی، توجہ ہوئی آپ کی؟ بحث میں اپنے مرکز کی طرف، عنوان کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ انسان قرآن کی زبان میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، مختلف تعبیروں سے اللہ نے انسان کو یاد کیا ہے. لہذا ہر وہ جس کو اللہ نے جس نام سے یاد کیا ہے وہ ایک عنوان ہے انسان کی شناخت کا. اچھا یہ تو عادتوں کے مطابق اللہ نے نام بتائے، شیطان کہا ہے، پتھر کہا ہے، جانور کہا ہے، یہ عادتوں کا مسئلہ ہے، یہ صفات کا مسئلہ ہے. کہیں اللہ نے نام بھی دیے ہیں، جیسے بشر کہا ہے، بنی آدم کہا ہے، یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، علم احد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. مثلا یہاں انسان کو اللہ نے بنی آدم کہا ہے. بھئی قرآن کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، اس لیے مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ قرآن فہمی کے اوپر گفتگو ہے. مضمون موضوعاتی قرآن فہمی، ایک موضوع پر قرآن نے کیا کہا ہے، یا ایسے. اور کبھی اللہ نے بشر کہہ کر یاد کیا ہے اسی انسان کو، یعنی بنی آدم بھی انسان کو ہی کہا ہے اور بشر بھی. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. یہاں بشر کہہ کر یاد کیا ہے انسان کو. نہیں جانا چاہ رہا اس تفصیل میں کہ یہاں نبی مکرم نے اپنے آپ کو کیوں کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی اللہ نے کہا تم کہہ دو، خود نہیں کہہ رہا اللہ. جی خود کہے گا تو طٰہٰ کہے گا، یاسین کہے گا، خود کہے گا تو پھر شان ہی کچھ اور ہے. کیا تم کہہ دو، تاکہ اتنے تو سمجھدار ہونا یہ مسلمان. میرا کہنا بھی انہیں نظر آئے قرآن میں اور تمہارا کہنا بھی قرآن میں نظر آئے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بشر، بنی آدم، انسان، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں تلاوت کی، اس میں اللہ نے انسان کو انسان کہا ہے. مگر ان تینوں آیتوں میں پہلی 2 آیتیں 2 مرتبہ ہر آیت میں اللہ نے علیحدہ انسان بولا ہے، اور تیسری آیت میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا اور اللہ نے ایک ایسا لفظ قرآن میں اتارا جو یہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ دونوں انسان جو پہلے بیان ہوئے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں. یہ 2 علیحدہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں انسان مگر دونوں مختلف ہیں. اچھا انسان، میرے بہت سے روشن خیال، روشن فکر بچوں کا یہ خیال ہے کہ جی انسان کے موضوع پر بات ہونی چاہیے، تو لیجئے انسان کے موضوع پر بات ہونی چاہیے. جی مجھے اس بچے سے خوف ہو رہا ہے، یہ کسی سے دوستی کے چکر میں چھلانگ نہیں لگاتے نیچے، تو اس کو ذرا کنٹرول کرو، اس کو پیار کرو، محبت دو اس کو. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہ ان سب بچوں کی حفاظت فرمائے. یہ بھی بہت پیارا سا بچہ ہے، یہ کہیں بعد میں بڑھاپے تک مجھے برا ہی نہیں سمجھتا رہے. یہ بھی نفسیات ہیں نا، مسائل ہیں بہت. یہ کہے گا جی محمد
لوگوں کا ہے، یہ کام آپ لوگوں کا ہے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ بات آگے بڑھی۔ انسان نما، انسان کامل، انسان اکمل، یہ قرآن کی تعبیر نہیں ہے، یہ تفسیر کی تعبیر ہے۔ انسان نما، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار جانوروں سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے ایک لکڑی پر خمیز چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے، تو جانور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ انسان نما ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں ایسے کچھ خمیز چڑھائے پھر رہے ہو اور کوئی انہیں انسان سمجھ رہا ہو تو میں اسے انسان کیسے سمجھوں؟ دوستوں کو تھوڑا تھوڑا آگے آنے کا، اب آخر تک تھوڑا سا زحمت فرمائیں۔ پیچھے سے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا ضرورت کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑی عنایت ہے، بہت شکریہ۔ ویسے بنا فصل کے ماننے والے ہیں سارے، اور بنا اپنے اندر جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کو زحمت کی معافی چاہتے ہیں۔ آگے آ جائیے۔ آوازیں بلند آرے سلام بات روشن ہے، بات آگے بڑھے۔ ایک انسان نما ہے، انسان دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں انسان نہیں ہے، انسانوں جیسا دکھائی دیتا ہے، اور جس کے بارے میں ایک تعبیر میں کہہ چکا کہ مولا علی نے کیا فرمایا۔ ایک انسان ہے، انسان نما، مولانا اجازت ہے، انسان نما، انسان نما اور ہے، تھوڑا بچوں کرتا نہیں لاؤ ذرا بات جاری ہوتا، انسان نما اور ہے، انسان اور ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا یہ تو آپ نے اتنا مشکل بنا دیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون انسان ہے؟ اگر یہی مسئلے ہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون انسان ہے؟ تو انسان کی تعریف، سب سے پہلے تو میں کسی کے بارے میں کیا غور کروں کہ وہ انسان ہے، یعنی پہلے اپنا طے کروں، مجھے خود طے کرنا ہے کہ میں انسان ہوں، باقیوں کے بارے میں مجھے اللہ نے کوتوال نہیں بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بڑی مشکل قومی، ملی، ملکی، شہری، سماجی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے سماج میں ہر شخص دوسرے کی فکر میں ہے اور اپنی خبر نہیں ہے، اور قرآن نے ہمیں پہلے کہا ہے پہلے اپنی خبر لو، پھر خود بخود دوسروں کی خبر ہو جائے گی، ہمیں دوسروں کی خبر لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لہٰذا قرآن کیا پکار کے کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں واجب کیا گیا ہے، اپنے اوپر غور کرو بس، اور میں اگر اپنے اوپر غور کر لوں تو پھر سب پہ کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ فساد ہی وہاں ہے کہ جہاں دوسرے پہ تو غور ہو رہا ہے، اپنے اوپر غور نہیں ہو رہا، مسئلے ہی یہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں دوسروں پہ غور ہے اور اپنے اوپر غور نہیں ہے۔ یہ انسان کی تعریف، انسان کے بارے میں کیسے طے کریں کہ انسان کون ہے؟ دو طرح سے میں اپنی بات کو روشن کرنے کی کوشش کروں گا، آپ پر واضح ہے، آپ ان مفاہیم سے آشنا ہے، علماء کرام اور اہل مطالعہ ان مسائل کو جانتے ہیں۔ انسان کی مختصر ترین شناخت یہ ہے کہ جس کا احساس زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، وہ انسان ہے۔ یہ پیر میرا اگر سن ہو جائے تو کتنی ہی چٹکیاں بھرتا رہوں، کتنی ہی اس میں سوئیاں چپتی رہیں، کیسے ہی چیونٹی کاٹتی رہے، میرا پیر رد عمل نہیں دے گا، عکس العمل اس سے ظاہر نہیں ہوگا، یہ جھٹکا نہیں کھائے گا، یہ بے چین نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سن ہے۔ تو جیسے ہم روزانہ یا چند دنوں میں مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں
کہ پیر سن ہونے کی وجہ سے اسے اپنے نفع اور نقصان کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایسے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا پورا وجود سن ہو چکا ہے. جی پورا وجود ہے. انہیں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ برابر میں کوئی بلبلا رہا ہے. انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ برابر والے گھر میں کوئی بھوکا سو رہا ہے. انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کا رشتہ دار پریشان ہے. تو یہ انسان نہیں ہے. انسان ہونے کی پہلی واضح روشن نشانی یہ ہے کہ جس کا احساس زندہ ہو, جس کا ضمیر زندہ ہو. اب یہ جس کا ضمیر زندہ ہے, جس کا احساس زندہ ہے, جی یہ جب بہتر انسان ہونے لگتا ہے, اور بہتر انسان, تو پھر یہ انسان کامل کہلاتا ہے. اب یہ جو انسان کامل ہے یہ وہ ہے کہ جسے انا ہدینہ السبیل اللہ نے کہا ہے, ہم نے اسے رستہ دکھا دیا ہے. لیکن وہ جو رستہ دکھانے والے ہیں وہ انسان کامل نہیں کہلائیں گے, وہ انسان اکمل کہلائیں گے. جو رستہ دکھانے والے ہیں وہ انسان اکمل ہے, جو رستہ دیکھ رہے ہیں وہ انسان کامل ہے. ان دونوں کی کیسے مثال دوں میرے بھائی, بیٹھ جاؤ. ان دونوں کی کیسے مثال دوں کہ انسان کامل کون ہے اور انسان اکمل کون ہے. انسان کامل مالک اشتر ہے, انسان اکمل علی مرتضیٰ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان کامل سلمان فارسی ہے, انسان اکمل حیدر کرار ہے. انسان کامل ابو ذر غفاری ہے, انسان اکمل محمد مصطفیٰ ہے. یہ جو رستہ دیکھ رہا ہے وہ اور ہے, جو رستہ دکھا رہے ہیں وہ اور ہے. یہ رستہ دیکھنے والا بھی انسان ہے. اب ذرا قرآن کی ان 3 آیتوں کو دوبارہ سے سنیے مجھ سے آپ. ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. میں ترجمہ بدل کے پڑھ رہا ہوں. کیا انسان پر بھی کوئی ایسا وقت آیا جو قابل ذکر نہیں تھا. ایک انسان ایسا ہے جو ہمیشہ قابل ذکر رہا ہے. وہ اور بات ہے کہ آج میں ان کا ذکر کر رہا ہوں, اس وقت اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. مگر کوئی ایسا وقت نہیں آیا محمد اور علی کے اوپر جو قابل ذکر نہ رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور وہ انسان جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی. ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط پانی سے, اور پھر اسے مختلف مرحلوں سے گزارا ہے. مضغہ ہے, علقہ ہے, عظام ہے, جی پھر اس میں روح ڈالی ہے, پھر اس کو مضغے کو علقہ بنایا, اور پھر اس کو عظام بنایا, اور پھر اس کو دنیا میں منتقل کیا, مختلف مراحل سے گزارا. یہ انسان اور ہے, وہ انسان اور ہے جو ہدایت دینے والا ہے, یہ انسان اور ہے جو ہدایت لینے والا ہے. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس انسان کو رستہ دکھا دیا. جو رستہ جسے دکھایا جا رہا ہے وہ اور ہے, جو رستہ دکھانے والے وہ اور ہیں. آپ کی دقت میرے ساتھ ہے, آپ میرے ساتھ ہیں, اس لیے میرا دل کر رہا ہے, حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ میں ایک مرحلہ اور آگے آ جاؤں. لفظ سبیل استعمال ہوا ہے. قرآن کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب. لفظ سبیل استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر. انا ہدینہ السبیل. سبیل, سبیل کی جمع قرآن میں آئی ہے سبل. والذین یجاہدون فینا لنہدین سبلنا. فینا لنہدین سبلنا. جو ہمارے رستے میں کوشش کرنے والے ہوتے ہیں ہم انہیں سبل, سبیل کی جمع, ہم انہیں بہت سے رستے دکھاتے ہیں. سبیل کی جمع آئی ہے. ارشاد ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. یہاں حبل اللہ, واعتصموا بحبل اللہ, حبل اللہ مفرد آیا ہے, جمع نہیں آیا. قرآن میں نور بھی رستہ دیکھنے اور دکھانے کے بارے میں استعمال ہوا ہے.
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نور، وہاں انوار کا لفظ نہیں آیا، نور آیا ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں صراط جمع نہیں آیا، مفرد آیا ہے۔ سبیل جمعی ہے، نور مفرد آیا ہے، حبل اللہ مفرد آیا ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے صراط کو مفرد رکھا ہے، نور کو مفرد رکھا ہے، حبل اللہ کو مفرد رکھا ہے، مگر سبیل کو جمع بولا ہے۔ کیا فرق ہے سبیل میں، سبیلوں میں اور حبل اللہ میں؟ بھائی ہر ملک کے اندر ایک شاہراہ، ایک بڑی شاہراہ، ایک موٹر وے، ایک ہائی وے، ایک نیشنل ہائی وے، ایک رستہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو پورے ملک کو جوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس بڑی شاہراہ تک پہنچنے کے لیے 85 رستے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو وطن کی شہرک سے جڑنا ہے تو وہ ہائی وے پہ آتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں، مثالیں دی جاتی ہیں ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ مولانا نے تو ان کو اشارہ بنا دیا، مولانا نے ہائی وے بنا دیا ان کو، جن کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے قریب کرنے کے لیے ذہن۔ ایک ایسی شاہراہ ہوتی ہے جو پورے وطن کو جوڑ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس شاہراہ سے جڑنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے 85 رستے ہوتے ہیں، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مختصر، کوئی طویل، کوئی 2 گھنٹے میں پہنچائے گا اس بڑی شاہراہ تک، کوئی 10 منٹ میں پہنچا دے گا۔ تو وہ جو مختلف رستے ہیں جو بڑی شاہراہ تک پہنچاتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک ملک کو جوڑنے والی شاہراہ ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں صراط مفرد ہے مگر سبیل جمع ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ وہ جو سارے رستے ہمیں کسی بڑے رستے پہ ڈالتے ہیں وہ علی ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور پھر جب اس بڑے رستے پر ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ بڑا رستہ ہے جو ہمیں اللہ تک یعنی مرکز تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اور وہ جو اصلی اور شاہراہ اور بڑا رستہ ہے جس پہ پہنچیں گے تو مرکز کو پہنچ جائیں گے، وہ جلوے بدل بدل کے آتے رہے مگر حقیقت ان سب کی ایک ہے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ یہ تو ہوئی حدیث۔ آیت بھی اسی لہجے میں بات کرتی ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے مصطفیٰ ہم آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے۔ اولنا، آخرنا، اوسطنا، کلنا محمد کی آیت سنا دی ہے میں نے آپ کو۔ یہ تو حدیث ہے نا، آیت یہ کہہ رہی ہے تَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدوں میں، ساجدین میں پلٹاتے رہیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ جائیں گے نہیں، علی ہوں گے۔ علی کے جانے کے بعد آپ جائیں گے نہیں، حسن آپ ہوں گے۔ حسن مولا کے جانے کے بعد آپ جائیں گے نہیں، حسین آپ ہوں گے۔ جی حسن مولا کے جانے کے بعد، حسین کے جانے کے بعد آپ جائیں گے نہیں، زین العابدین آپ ہوں گے۔ اور یہ امام عسکری نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر۔ میں نے اپنی مجلس کو منزل دی، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں گے کبیر۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں گے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی ہے مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ امام عسکری کا وجود جلوہ گاہ مصطفی ہے۔ اس زمانے کے لوگ اگر نبی سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ گویا امام عسکری سے ملاقات کر رہے ہیں۔
غریب الغرابا تو امام رضا کا لقب ہے، مگر امام عسکری کی غربت بھی انفرادی ہے۔ امام عسکری کا زمانہ اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچانے کا، اگر روغن فروشوں گلی کوچوں میں محلوں میں، یہ بچے جا کے پوچھیں گے روغن فروش کیسے کہتے ہیں، گھی بیچنے والے کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے تھے کہ وہ اس محلے میں جب جاؤ گے تو یہ خط لیتے جاؤ، اور فلاں دروازے کے قریب جا کے جب تم آواز لگاؤ گے تو وہ دروازہ کھول کے تم سے گھی طلب کرے گا، تو گھی کے ساتھ ہی بھی دے دینا۔ یہ غربت نہیں ہے؟ آج کتنے آرام سے، کتنے چین سے، سکون سے امام عسکری کے بیٹے کی امامت ماننے والے، امام زمانہ کی امامت ماننے والے، انہیں اپنا 12واں امام ماننے والے کتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں۔ جب امام اس مجلس پر، امام زمانہ جب اس مجلس پہ نگاہ دے، ان کی نگاہ پڑے گی، وہ جب دیکھ رہے ہوں گے تو جہاں آپ کو دعا دیں گے وہاں شاید روئیں گے بھی کہ میرے تو اتنے چاہنے والے بیٹھے ہیں، یہ مائک پر بات کر رہے ہیں، یہ بڑے چین سے میرے نانا میرے دادا کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ میرے دادا کا نام آتا ہے تو مل کر سلوات پڑھتے ہیں۔ میرے بابا کا زمانہ کیسا تھا؟ 4 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو کر، امام عسکری کے زمانے میں 4 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو کر اہل بیت کی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ کتنا مشکل دور تھا۔ غربت بھی ایسی کہ کئی سال، کئی مرتبہ سپاہی آتے ہیں۔ ایک دفعہ جب امام عسکری کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، اسیر کر کے لے جا رہے تھے، تو ایک سپاہی نے حضرت کو ایسے کھینچا کہ جس پر امام کی آنکھ میں آنسو آئے، اور پھر بہت مدت کے بعد اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ مجھے جب وہ لے جا رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرے آبا و اجداد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ معتصم باللہ، مہدی باللہ، ان لوگوں نے، یہ وہ دور ہے، امام عسکری کو زہر دے دیا۔ ابھی آپ امام عسکری کے شہادت کی نسبت سے ماتم کریں گے۔ امام زمانہ نے غسل و کفن دیا۔ غربت بھی کیا غربت ہے امام مہدی کی، 5 سال کا سن ہے اور بابا کو غسل دے رہے ہیں۔ معمولاً کم سن بچوں کو ان امور سے دور رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں غربت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امام کو غسل امام کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اور غربت یہ ہے کہ تنہائی ہی تنہائی ہے۔ امام زمانہ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا عزاداروں، اور جب جعفر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے تو گھر سے باہر آئے اور کہا چچا پیچھے ہٹیے۔ جعفر ہٹے اور امام آگے بڑھے اور امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صرف ایک کاندھا دیا اپنے بابا کو، اور پھر مصلحت الہیہ یہ تھی کہ دوبارہ سے اپنے گھر میں چلے جائیں، قبر تک بابا کا لاشا لے کے پہنچے۔ غربت دیکھیے عزاداروں، میں امام زمانہ کو آپ کے ساتھ مل کر سلام کروں۔ مولا آپ نے جنازہ پڑھایا، ہزاروں لوگوں نے آپ کے بابا کے جنازے میں شرکت کی، بڑی شان سے سامانہ میں جنازہ اٹھایا، اور پھر لے جا کر امام کو اس جگہ پر قبر کے حوالے کیا جہاں آج امام کا مزار ہے۔ مولا آپ کے بابا کے برابر میں ہی آپ کے دادا کی قبر بھی ہے، آپ کے بابا کے برابر میں آپ کے بابا کی پھوپھی کی قبر بھی ہے، بہت سی قبریں وہاں آپ کے خاندان کی ہیں، مگر سلام ہو حسین ابن علی اجرکم اللہ۔ 3 دن جس کا لاشا بے گور و کفن رہا۔ عزاداروں، بڑا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے جو اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر آئی تھی، بڑا سخت مرحلہ تھا جناب رباب کے لیے اپنے مولا کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی۔ ایک نام اور لے رہا ہوں جو رونے آئے ہیں ان کے لیے،
وہ 4 سالہ بچی کے لیے بڑا سخت معاملہ تھا کہ جب بابا کے لاشیں سے ہٹائی گئی ہے تو تعزیانہ مارا گیا ہے۔ عزیزانو بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ ماتم کریں، تابوت کی زیارت کریں، چلیے کچھ دیر کے لیے شام سے قافلہ رہائی پا کر مدینے جا رہا ہے۔ جناب زینب نے بیویوں کو محفلوں میں بٹھایا، سب بیویاں تو بیٹھ گئیں مگر جناب رباب نظر نہیں آئی۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہوئے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے، سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ عزیزانو قافلہ چلا تو صحیح مگر جناب رباب مڑ مڑ کر سکینہ کی خبر دیکھتی رہی۔ اجر کمال اللہ، بس آخری جملے کے لیے ہو گیا، مڑ مڑ کر سکینہ کی خبر دیکھتی رہی۔ جناب زینب نے شام کے دیہات کی عورتوں کو آواز دے کر کہا، اے شام کی عورتوں مجھ پہ احسان کرو گی؟ عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ بی بی نے اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پر لے جائے۔ اب جب جائیں نا آپ تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، ماتم حسین